بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، مولانا منظور پینکل ایک مسلک کے معروف مولانا ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو ان کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی خلیفہ سوئم سے مثال دیتے ہوئے اور انہوں نے توہین آمیز جملے بولے۔ حیرانگی یہ ہے، عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ سر پر آسمان اٹھا لیا جاتا کہ اس نے گستاخی کی ہے، جبکہ اس مولانا منظور مینگل کی پچھلے دنوں ایک انتہائی غلیظ ویڈیو قرآن مجید سامنے رکھا ہے۔ طلاب مدرسے میں درس دے رہے ہیں اور وہ گفتگو کی نہیں جا سکتی جو انہوں نے کی، لیکن اس پر کوئی سراپا احتجاج نہیں ہے، کوئی دفاع نہیں ہے۔ رجب بٹ کا مسلسل ہم نے اس کے بارے میں تنقید کی، اس کے فیملی ولاگز کے بارے میں اور اس کے دیگر جو معاملات تھے، تنقید برائے اصلاح۔ لیکن دیکھیے، وہ اپنی ویڈیو کلپ جس میں اس پر توہین رسالت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس نے کی ہے، یعنی ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس نے کی ہے، اس کے ویڈیو کے راؤنڈ باؤٹ کی گفتگو کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا۔ بددیانتی یہ وہ کہہ رہا ہے ویڈیو میں مجھ پہ یہ ناجائز لگی ہے 295 کی جو بات کر رہا ہے۔ اب وہ معافی تو یہ مانگ رہا ہے کہ میں نے پرفیوم کا نہیں جی، چونکہ فخری انداز میں اس نے کہہ دیا تو اس پہ لگ گئی ہے اس کی، یعنی ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ مردان میں توہین رسالت کے نام پر میرے خاتم النبیین، میرے سردار، میرے مولا، جو اخلاقیات کا مجسمہ تھے، جو رحمت للعالمین تھے، جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مردان میں ان کے نام پر ایک ایسے نوجوان کو مار دیا گیا کہ بعد میں اس کا کوئی والی وارث نہیں بنا ہو نا۔ ماحول ایسا ڈیولپ کر دیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ قصور میں واقع ہوا، دو میاں بیوی کرسچن کمیونٹی پہ، ان پہ ناجائز ثابت ہوا یہ کہ یہ ان کے ساتھ ناجائز ہوئی ہے۔ جڑاں میں بینک مینیجر کو مسئلہ کوئی تھا اور اس پہ یہ گستاخی کا لگا کے اس کو مار دیا۔ سیالکوٹ میں سری لنکن کے ساتھ ہے، یعنی ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ اس پر جو مرضی تم کسی کے ساتھ ظلم کرو۔ یہ کیا توہین رسالت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، ہمارے سردار، ہمارے آقا و مولا کے نام پر کسی ایک کو مار دیا جائے؟ 4 تو میں نے گنوا دیے، کسی ایک کو ناجائز مار دیا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے۔ اور بھارت میں، انڈیا میں اگر وہ انتہا پسندی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ ہیں اور وہاں وہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، تو ہم کہیں گے وہ انتہا پسندی ہے، تو یہاں کیا ہے؟ اس لیے میری اپیل ہے تمام عالم اسلام کو کہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرے۔ دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، ہمارے برادران اہل سنت کو مارا جا رہا ہے۔ کہاں چلے گئے ہو عالم اسلام؟ فلسطین میں ہمارے برادران اہل سنت، وہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں اور کوئی طاقتور ہے اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں ہوتی۔ وہاں ہے وہ علی کے غلام، وہاں شیعان علی سیدزادہ، وہاں اپنے برادران اہل سنت کے آگے سیسا پلائی دعا، اور یہاں جو ہے وہ ناجائز کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، اور ممبر پر ایسی بد اخلاقی اور بد زبانی کی گفتگو کی جاتی ہے اور نیچے بیٹھے والے سبحان اللہ کہہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنے اخلاق کے ساتھ، وہ جو خانہ کعبہ کے گرد لوگ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، جہاں بت تھے، وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کردار، ایسا اخلاق پیش کیا کہ وہاں پورے دنیا، پورے کائنات میں عالم اسلام اور ختم نبوت اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کلمے پڑھنے جانے لگے۔ میرے دوستو، ہمیں ایسا اخلاق، کردار اور عدل پیش کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بندے نے ایسے کیا ہے اور فلاں نے جو ہے وہ کیا ہے، اب چونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہوا ہے، اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔
تم خود اس گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم طاقت میں ہیں۔ طاقتور اللہ جل شانہ ہے۔ میرے نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طاقتور بھی ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اخلاق پیش کیا فتح مکہ کے موقع پر، خداوند عالم تمام عالم اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔